ایک مہینہ پہلے تم جوان ہوئی ہو اور آج تم پوچھ رہی ہو عورت ماں کیسے بنتی ہے؟ زیادہ آگ لگی ہوئی ہے۔ معصوم سی تالیہ کے سوال پہ سیان نے غصے میں جب اسے دیکھا، وہ بے باک سی گہرے گلے والی نائٹی پہنے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی بتاتا ہوں یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ غصے میں اس پہ جھکا۔ تالیہ ان سب سے ناواقف ملازمہ کے مشورہ دینے پہ ایسی حرکت کر گئی تھی، اچانک سے اس کی شدتوں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئی، مگر زیان کو اس کی عمر کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بے ہوشی میں ہی وہ رات کو اچانک سے تالیہ نے چیخ ماری اور ڈر کے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس کی چیخ کی آواز سن کے زیان کی آنکھ کھل گئی۔ بمشکل اپنی آنکھوں کو کھولتے ہوئے اپنی آنکھوں کو مسلتا ہوا کہنے لگا، کیا مصیبت ہے یار، کیا موت آ گئی ہے اتنی رات کو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تو تالیہ مزید سہم گئی تھی۔ زیان کو اس بچے سے بہت زیادہ چڑ تھی۔ اس کے یتیم ہونے پہ اس کی ماں نے اسے زیان کی زندگی میں شامل کر دیا۔ تھوڑا سا اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ آدھی رات کو بھی تمہیں سکون نہیں، آدھی رات کو بھی مجھے اٹھا کے تم نے ذلیل کیا ہوا ہے۔ وہ چلاتے ہوئے بولا، کیوں چلا رہے ہیں؟ تمہیں یہاں پہ کوئی کھانے آ گیا ہے کیا؟ وہ اسے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ تالیہ ایک دم سے روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ زیان، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے زیان، پتہ نہیں میں نے بہت عجیب سا خواب دیکھا ہے۔ میں اندھیرے میں تھی، کوئی مجھے اٹھا کے لے جا رہا تھا۔ اس کی قمیض کو ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے بہت شدت سے اس کے وجود کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش وہ اپنے سینے پہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کے نرم گرم لمس کو اپنے جسم پہ محسوس کرتا ہوا وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا۔ اس کے گرد آہستگی سے بازوؤں کا حصار قائم کیا۔ کبھی کبھی اس پہ بہت زیادہ ترس بھی آتا تھا، جس طرح وہ ڈر جاتی تھی، رونے لگ جاتی تھی، اپنے ماں باپ کو یاد کرنے لگ جاتی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کی پشت کو سہلانے لگا، اس کے پاس اپنا رویہ نرم کیا تھا۔ وہ بہت کوشش کرتا تھا، مگر وہ بچپن سے لے کے اب تک بہت زیادہ غصے والا اور سنجیدہ مزاج تھا۔ کبھی اس نے کسی کی نرمی برداشت نہیں کی، ہر کسی سے غصے سے بات کرتا، اسے عادت بھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ بھی غصے میں بات کر جاتا تھا، اور اپنی نیند ڈسٹرب کرنے والے لوگ اسے زہر لگتے تھے۔ مگر یہ لڑکی جب سے آئی تھی اسے ڈسٹرب کیے جا رہی تھی، مگر وہ آج اسے ڈانٹنا نہیں چاہتا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ اچھا تمہیں ڈر کیسے نہیں لگے گا، بتاؤ مجھے، پہلے بھی ایسے خواب آتے تھے؟ اب وہ نرمی سے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے پوچھنے لگا، وہ میں اپنی مما کے سینے سے لگ کے سوتی تھی نا، مجھے ایسے خواب نہیں آتے تھے، ابھی بھی مجھے آپ کے سینے سے لگ کے سونا ہے، پھر مجھے ایسے خواب نہیں آئیں گے۔ وہ معصومیت سے بولنے لگی۔ شاید وہ شخص جس بات کا امتحان لینا چاہتی تھی، اور وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر کے، ایک تو وہ کم عمر تھی، اوپر سے اس کی بیوی تھی، اس پہ حق رکھتا تھا۔ زندگی کے 30 سالوں میں آج تک اس نے کبھی کسی عورت کو چھوا نہیں تھا، کسی عورت کی طرف دیکھا نہیں تھا۔ آج اس کی طرف وہ عجیب نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنے سینے سے لگا کے سلا لیتا ہوں، پھر آپ نہیں نہ چیخیں گی۔ دیکھو میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہوں، سارا دن مجھے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے میں رات کو ڈسٹرب ہو جاتا ہوں جب آپ ایسے کرتی ہیں۔ وہ نرمی سے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا۔
میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ ایسے نہیں کروں گی۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولی، ہاں مجھے پتہ ہے، آپ بہت اچھی بچی ہیں، آپ دوبارہ ایسے نہیں کریں گی، چلیں شاباش، اب آرام سے سو جائیں۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوا دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی، مگر اس شخص کی نیند تو اڑ چکی تھی، اب اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آہستگی سے خود سے دور کرنا چاہا، مگر وہ مزید اس کے ساتھ چپکی جا رہی تھی اور اسے شاید سینے سے لگ کے سونے کی عادت تھی۔ اس کی دھڑکنوں میں انتشار برپا ہو گیا۔ آہستگی سے خود سے دور کرتا ہوا بلکونی میں جا کے کھڑا ہو گیا، سگریٹ کے گہرے گہرے کش لگانے لگا۔ بار بار اس بچی کی طرف دیکھا۔ ایک تو لڑکی اتنا زیادہ امتحان لے رہی ہے، تم کم عمر ہو، چھوٹی بچی ہو، اس وجہ سے مجھے تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی۔ تم حسین اور خوبصورت ہو، مکمل طور پہ ایک مرد کو بہکا سکتی ہو، اس کے جذبات کو بھٹکا سکتی ہو، اس وجہ سے تو تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور اماں کی لگائی گئی پابندیاں مما کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم مجھ سے کتنی چھوٹی ہو، میں ایک مرد ہوں، میری ضروریات ہیں، مگر نہیں، مما کو تو تمہارے ساتھ بھلا کرنا تھا۔ میری زندگی کو انہوں نے محض ایک امتحان بنانا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ وہ سوئی ہوئی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ بہت معصوم تھی۔ آج سے پہلے کبھی اس نے اتنی معصوم لڑکی دیکھی نہیں تھی، یا پھر شاید اسے کوئی زیادہ معصوم لگتی نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے آنٹی، رات کو مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، پھر انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ یہ سن کے اس شخص کا دل کیا وہ اپنا ماتھا پیٹ لے، یہ بھی کوئی بتانے والی بات تھی۔ اس کے باوجود اس نے بتا دی۔ اپنے بیٹے کی طرف دیکھنے لگی، ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بہت اچھے، بہت خیال رکھتے ہیں۔ وہ تو کوئی خوش ہو گئی تھی، کیونکہ اتنے عرصے سے شادی سے اس نے کسی سے محبت کی۔ رات کو اسے بہت عجیب محسوس ہوا، شاید وہ خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ اس وجہ سے مسکراتے ہوئے نائلہ بیگم کو بتانے لگی۔ نائلہ بیگم کہنے لگی، بیٹا خوش رہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ یہ کیا ضرورت تھی مما کو بتانے کی؟ کیا مطلب، کیوں بتایا؟ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ میں بہت زیادہ خوش تھی، اس وجہ سے میں نے بتا دیا۔ اچھا دوبارہ کوئی ایسی بات نہیں بتانی۔ یہ کہتے ہوئے وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں جا رہا ہوں آفس کے لیے، یہ کہہ کے وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ صبح صبح وہ ڈانٹ کے چلا گیا۔ نائلہ بیگم باہر آئی تو اداسی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے بچے، کیوں اداس بیٹھی ہوئی ہو؟ دیکھیں نا آنٹی، وہ پھر مجھے ڈانٹ کے چلے گئے ہیں، وہ اداس ہو کے بولی۔ تو بیٹا کیوں پریشان ہوتی ہو؟ ڈانٹ دیا ہے تو بس کبھی کبھی ہو جاتا ہے، غصہ کر جاتا ہے، تم پریشان مت ہو بیٹا، ایسی باتیں بتائی نہیں جاتی۔ مجھے بھی نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے آنٹی، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ آفس میں بیٹھا ہوا تھا، اپنی پیشانی کو مسلے جا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ اچانک اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ اسے لگا تھا شاید کوئی فائل رکھنے آیا ہوگا، مگر اچانک سے اس کی پیشانی کو دبانے لگی۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو سامنے منیزہ کھڑی ہوئی تھی۔ منیزہ کو دیکھتے ہی ایک دم سے اٹھا،
گویا اس کا پورا وجود کپ کپانے لگ گیا۔ اتنے مہینوں کے بعد منیزہ کو اپنے سامنے دیکھ کے اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم کہاں سے آئی ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ اور تم یہاں آفس میں کیا کر رہی ہو؟ وہ خونخوار نگاہوں سے منیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ منیزہ نے مسکراتے ہوئے اس کی گال پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگی، میں واپس لوٹ آئی ہوں میری جان۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے بغیر زندگی مجھے کتنی مشکل لگ رہی تھی۔ وہ اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، خبردار، جو تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی۔ ایک دم سے اسے خود سے دور دھکا دے دیا۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ تم مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہو نا؟ تم نے بولا تھا جب بھی لوٹ کے آؤ گی تم میرے انتظار میں ہوگے۔ دیکھو میں آج لوٹ کے آ گئی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، بھاڑ میں جاؤ تمہارا لوٹ کے آنا، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ چلاتے ہوئے بولا، پیشانی پہ بل ڈالتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں اتنا زیادہ غصہ کیوں آیا ہوا ہے؟ دیکھو مجھے تم سے نفرت ہے، بہت شدید نفرت۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ کیوں جاؤں؟ نہیں میں نے جانا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن مجھے تم سے کسی قسم کی کوئی محبت نہیں۔ جاؤ یہاں سے۔ وہ چلائے جا رہا تھا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں شادی کر چکا ہوں، مجھے تمہاری اب کوئی ضرورت نہیں۔ میرے پاس میری بیوی ہے۔ کیا مطلب؟ تم ایسے کیسے شادی کر سکتے ہو؟ دیکھو میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ میں نے آج تک شادی نہیں کی۔ میں نے بولا تھا میں واپس آؤں گی، تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ میں نے بولا تھا تو واپس آنے تک انتظار کرو گے، لیکن تم نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ ہاں تم نے بھی تو بولا تھا کہ سچی محبت کرتا ہوں تم سے، تمہارا انتظار کروں گا۔ پھر تم نے کیسے شادی کر لی؟ وہ اس کے گریبان سے پکڑ چکی تھی۔ خبردار، ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی، اسے پیچھے کی طرف دھکا دے گیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ مجھے تمہاری کوئی چاہ نہیں، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تم جا سکتی ہو یہاں سے، جاؤ۔ وہ اس کے قریب ہونے لگی۔ وہ پیچھے کی طرف دھکا دیتا ہوا گارڈز کو بلا چکا تھا۔ گارڈز اس کا بازو پکڑ کے اسے باہر کی طرف لے کے جانے لگے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تمہیں بہت زیادہ ٹوٹ کے چاہتی ہوں، مجھے شامل کر لو اپنی زندگی میں۔ وہ روتے چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی، مگر وہ شخص اس کی بات نہیں سن رہا تھا، کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، مزید کوئی بات نہیں کر سکتی تھی، بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ رات کو کافی دیر سے واپس گھر آیا۔ اس نے دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اسے کھینچ کر اپنی باہوں کے حصار میں قید کر لیا۔ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھ فوراً سے کھل چکی تھی۔ وہ نیند کی بہت کچی تھی، کم عمر ہونے کے باوجود اٹھ جاتی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ واپس آ گئے ہیں؟ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس کی گالوں کے ڈمپل دیکھتا ہوا وہ مسکرانے لگا، اپنے لب اس کی گال پہ رکھ گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم۔ نہ جانے کیوں وہ آج یہ بات بول گیا۔ اپنی بیوی کے قریب رہنا چاہتا تھا، اسے یہ احساس کروانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ آہستگی سے اس کی پیشانی پہ لب رکھے۔ آج آپ خوش لگ رہے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں خوش لگ رہا ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں حاصل کیا، ایک وفادار لڑکی کو۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی،
وہ عجیب انداز میں بولنے لگا۔ ہاں، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، یہ کہتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ میں اس وقت سونا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنی گردن پہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ صبح صبح موبائل بجنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ انجانا سا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے موبائل کو کان کے ساتھ لگایا۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کے اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ منیزہ اسے کال کر رہی تھی۔ ایک وقت تھا جب منیزہ سے بات کرتے ہوئے، اس کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس نے منیزہ کو ٹوٹ کے چاہا تھا، مگر شاید آج سب کچھ بدل گیا تھا، جس کے لیے منیزہ اہمیت نہیں رکھتی تھی، مگر اس کے باوجود منیزہ کے بارے میں سوچ سوچ کے وہ بہت زیادہ الجھ رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا۔ اس کے پاس یہ چھوٹی سی لڑکی تھی۔ اس کی طرف دیکھا جو محض اس کے رحم و کرم پہ اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، اسے محبت کرتی تھی، اور وہ یہ بات محسوس کر رہا تھا کہ وہ اسے کتنی محبت کرتی ہے، کتنا ٹوٹ کے چاہتی ہے۔ فریش ہونے کے بعد وہ جا کر بلکونی میں کھڑا ہو گیا۔ آج اس کا آفس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے موبائل نکال کے دیکھا، کہنے لگا، کیا چاہتی ہو؟ کیوں بار بار کال کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، میں تم سے ایک دفعہ ملنا چاہتی ہوں، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، پلیز ایک دفعہ مل لو، اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا تم اپنی مرضی سے جو کرنا چاہو کر لینا، ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہوئے، بے شک تم اپنی مرضی سے جو فیصلہ کرنا چاہو کر لینا، چلو ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کال کٹ کر دی۔ سیان اب کہاں ہیں؟ بیڈ پہ لیٹے ہوئے مسلسل سیان کو بلائی جا رہی تھی۔ سیان نے کال کٹ کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے سیان کی طرف دیکھنے لگی۔ سیان نے اس کی پیشانی کو چھوا۔ اوہ، تمہیں تو بخار ہو رہا ہے، اتنا تیز بخار کیوں ہے؟ دھیرے سے بولا۔ بس ویسے ہی، یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اس کی گود میں اپنا سر رکھ گئی۔ آج سے پہلے کبھی اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ آج پہلی دفعہ اس کی گود میں سر رکھا۔ دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سہلائے جا رہا تھا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہو تم؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، عجیب سی سر میں پین ہو رہی ہے، ساری باڈی میں بھی۔ وہ معصومیت سے بولی، اچھا ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہلکی ہلکی، ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے ہی سار میں لے گیا۔ میں ابھی ماما کو بولتا ہوں، تمہیں میڈیسن دے دیتی ہیں، میں نے کسی کام سے جانا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے کسی کام سے جانا ہے؟ آج تو آپ کو آفس سے چھٹی ہے، پھر آپ نے کہاں جانا ہے؟ وہ غصے میں پوچھنے لگی۔ میری جان، مجھے آفس کے کچھ ضروری کام سے جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے الگ ہوا۔ اس کے بازو کو پکڑ کے، آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی، آپ میرے پاس ہی رہیں نا، میرے پاس رکیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، کیا مطلب پاس ہی رکوں؟ وہ سے دور ہونے لگا، مگر وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ نہیں جانے دینا۔ وہ زبردستی اسے الگ ہوا، کہنے لگا، دیکھو، فی الحال میں جانے لگا ہوں، بعد میں آ کے تم سے بات کروں گا۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ جا چکا تھا۔ نائلہ کے پاس آیا، منیزہ کے پاس آیا۔ منیزہ ریسٹورنٹ میں بیٹھی پہلے سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔
وہ ایک نارمل سی جگہ پہ پہلی دفعہ ملنے آیا، ورنہ جب بھی وہ ملتے تھے کوئی خوبصورت جگہ ہوتی تھی جہاں وہ خوبصورت وقت گزارتے تھے۔ نہ جانے کتنی یادیں ایک ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اتنے غصے میں بات کرنی ہے کیا تم نے مجھ سے؟ کیسے کروں؟ آرام سے ہی تو کر رہا ہوں، وہ نرمی سے بولا۔ اس نے زیان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تو اس نے اپنا ہاتھ فوراً سے پیچھے کھینچ لیا۔ پلیز منیزا، ایسا دوبارہ مت کرنا، یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا۔ کیوں نہ کروں؟ کیونکہ ہم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں۔ اچھا، اب آپ کو یہ رشتہ یاد ہے؟ پہلے بھی تو ہم ایسے ہی رہتے تھے۔ پہلے کی بات اور تھی، اب کی بات اور ہے۔ پلیز بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں شادی شدہ ہوں، میری بیوی ہے، میری شادی ہو چکی ہے۔ میں دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا جس کی وجہ سے میری بیوی کی لائف پہ غلط امپریشن پڑے۔ کیا مطلب؟ اب تمہیں تمہاری بیوی یاد آ گئی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ ریسٹورنٹ والے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ دیکھو، یہاں تماشا کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں تماشا کر رہی ہوں، وہ دوبارہ سے چلائی۔ جو اتنے سال تم نے میرے ساتھ محبت کی، اس کا کیا؟ تم بھی تو چھوڑ کے گئی تھی۔ تم نے مجھے کوئی بیوقوف یا بچہ سمجھا ہوا ہے؟ وہ لندن والے کزن کی خاطر تم مجھے چھوڑ کے گئی تھی۔ وہ باہر بزنس کرتا تھا نا، لیکن جب اس نے تمہیں ٹھکرایا تو تم لوٹ کے میرے پاس واپس آ گئی ہو۔ مجھے بے وقوف سمجھا ہوا ہے؟ میں اتنا بے وقوف نظر آتا ہوں؟ وہ چلاتے ہوئے بولا۔ سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تم فضول بکواس کر رہے ہو، مجھ پہ الزام لگا رہے ہو۔ یہاں تماشا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب کچھ جانتا ہوں تمہارے بارے میں۔ اس کے باوجود تمہیں لگتا ہے کہ میں تم جیسی لڑکی کو قبول کروں گا؟ یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ میں تمہیں قبول کرنے والا ہوں۔ خدا کے لیے چلی جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مجھے تمہاری کوئی کال میسج نہ آئے، سمجھی؟ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کے اپنی کار کی چابی ٹیبل سے اٹھاتا ہوا چلا گیا۔ وہ اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھا اپنے دوست کے فلیٹ پہ چلا گیا۔ اسے دیکھتے ہی حمزہ کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ زیان، کیا ہوا ہے؟ اچانک یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ ایک دم سے حمزہ کے کندھے پہ سر ٹکاتا ہوا اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم اتنے زیادہ پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ کہتے ہوئے اسے دور ہونے لگا۔ کچھ تو ہوا ہے، بتاؤ مجھے۔ میں کیا وہ تم یار، کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے بولا۔ تمہیں پتہ ہے؟ آگے کچھ بولا نہیں۔ میں اسے ملا ہوں۔ کس سے؟ منیزا سے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ لڑکی اب کہاں سے آ گئی؟ تم جانتے ہو تمہاری شادی ہو چکی ہے، اسے تم اپنی زندگی سے نکال چکے ہو، پھر یہ منیزا کہاں سے آ گئی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں خود نہیں جانتا وہ کہاں سے آ گئی، لیکن مجھے اس لڑکی سے نفرت ہے، بہت شدید نفرت۔ جب نفرت ہے تو دوبارہ تم سے ملی کیوں؟ تمہاری شادی ہو چکی ہے، تمہاری بیوی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے میری کزن کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تو بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ تم سے، وہ معصوم سی بچی۔ تم نے اس کا دل توڑا تو بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ حمزہ کی کزن تھی اور وہ اسی وجہ سے تو حمزہ کے پاس آیا تھا تاکہ اسے بتا سکے تم آج بھی اسے محبت کرتے ہو۔ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں نہیں محبت کرتا، مجھے نفرت ہے اس لڑکی سے۔ بس میں چاہتا ہوں
کہ دوبارہ کبھی میری زندگی میں واپس نہ آئے، کبھی نہ آئے۔ جب تمہیں اس سے محبت نہیں، تم یہ چاہتے ہو کہ وہ تمہاری زندگی میں واپس نہ آئے، تو پھر وہ تم سے ملنے کیوں آئی؟ اس نے مجھے ملایا، ملنے کے لیے چلا گیا۔ میں دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ بس تم اسے بتا دو کہ میں دوبارہ نہیں ملنا چاہتا، اس وجہ سے وہ واپس میرے پاس نہ آئے۔ نہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں تو اسے بھول چکا ہوں، زندگی میں بہت آگے بڑھ گیا ہوں، اور میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا، اچھا ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، ریلیکس ہو جاؤ۔ اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، بیٹھو، میں تمہیں اپنے ہاتھ کی چائے پلاتا ہوں۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا بنا کے لا، میں نے مس کی۔ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا، یہ تم آج کل ایسے سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ پہلے تو نہیں پوچھتے تھے، بس ویسے ہی میں نے کہا پوچھ لوں۔ تمہاری بیوی مائکے جاتی ہے تو تم اسے مس کرتے ہو، بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ ہاں ہاں بھائی، مجھے پتا ہے جو تم ویسے پوچھ رہے تھے۔ اس کے لبوں پہ شرارتی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم سچ میں اس سے محبت کرنے لگے ہو؟ شاید مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہنے لگا ہوں۔ ہاں بھائی، چاہنے لگے ہوگے، بیوی جو ہے تمہاری۔ یہ کہہ کے وہ مسکرانے لگا۔ کافی دیر وہ حمزہ کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ جب واپس گھر آیا، اپنی مما سے پوچھنے لگا، مما وہ کہاں گئی ہے؟ تالیہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی۔ آج کے بعد تالیہ تمہارے کمرے میں نہیں رہے گی۔ وہ غصے میں بولی۔ کیوں مما، کیا ہوا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ کیونکہ تم اس پہ غصہ کرتے ہو، اسے ڈانٹتے ہو، اس کی کوئی بات نہیں سنتے۔ تم اس پہ غصہ کرتے ہو نا۔ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے بولا بھی تھا، منع بھی کیا تھا کہ تم باہر مت جاؤ، اس کے پاس رہو، مگر نہیں، تمہیں تو جانے کی جلدی تھی۔ وہ غصے میں بولی، اب بتائیں پلیز، ضروری کام سے گیا تھا، وہ اپنے کمرے میں ہی ہوگی، جاؤ جا کے دیکھو۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے بھیج دیا۔ اس نے جا کے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے نہیں تھی۔ وہ کافی دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا۔ اسے اندازہ ہوا شاید وہ چینجنگ روم کی طرف تھی۔ بیگم باہر نکل آؤ، کب تک اندر رہو گی؟ وہ کافی دیر تک دستک دیتا رہا۔ اب کی بار اسے غصہ آ گیا، اندر ہی مری رہو، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم سے بات کرنے کا۔ یہ کہتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ میں لگ گیا، اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ کام ختم کرنے کے بعد بھی ابھی تک وہ باہر نہیں نکلی۔ کافی وقت بعد اس کی آواز آئی، آپ کو پتہ ہے عورت ماں کیسے بنتی ہے؟ اس کی بات سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اپنے کام میں مگن تھا، کہنے لگا، اس سے تمہیں کیا لینا دینا، دوبارہ مجھے بلانا مت۔ وہ غصے میں بولا تو وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس کی طرف عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، پلیز بتائیں نا۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ جیسے ہی مڑ کے اس کی طرف دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کو دیکھ کے پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ کہ تم نے کیا بیہودہ لباس پہنا ہوا ہے؟ اس کے دل کی دھڑکنیں بہت بری طرح سے دھڑکنے لگی۔ اب پاگل ہو گئی ہوں، دماغ خراب ہو گیا ہے میرا، کیونکہ آپ مجھے وقت نہیں دیتے، یہی سب کچھ چاہتے ہیں نا؟ وہ غصے میں بولی تھی اور کہنے لگا، دیکھو فضول باتیں مت کرو اور جاؤ چینج کر کے آؤ۔ وہ اسے نگاہیں چڑھاتا ہوا بولا، کیوں چینج کر کے آؤں؟ وہ ایک دم سے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوا اپنے قریب کر گیا۔ تم ابھی چھوٹی بچی ہو، یہ حرکتیں میرے ساتھ مت کرو۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی
غصے میں اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑتا ہوا اسے اپنے قریب کر گیا، پیچھے بیٹھ کی طرف دھکا دے گیا۔ لگتا ہے تمہیں چین نہیں آیا، ابھی تمہیں بتاتا ہوں۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ جی آپ کیا کریں؟ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اگلے ہی لمحے کمرے کی لائٹ آف ہو گئی۔ اس کے بعد کسی قسم کی کوئی بات نہیں، اس کا رونا کچھ کام نہیں آیا۔ صبح زیان کی آنکھ کھلی۔ تالیہ اس کی باہوں کے حصار میں بکھری ہوئی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ زیان کے لبوں پہ بے ساختہ ہی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ اتنی چھوٹی نہیں تھی جتنی چھوٹی اس نے سمجھا ہوا تھا، اس کی مما نے اسے جتنی چھوٹی بتایا ہوا تھا۔ رات کو وہ خود ہی اپنے بارے میں بتا چکی تھی، اپنی اصلیت بتا چکی تھی۔ وہ کوئی 15 سال کی بچی نہیں، بس ایسا چاہتی تھی اس کی مما کہ آپ مجھ سے دور رہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے مجھے 15 سال کا بتایا۔ 15 سال کی لگتی ہوں، وہ سوچنے لگا۔ تبھی تو میں کہتا تھا، اتنی چھوٹی لگتی نہیں جتنی چھوٹی میں نے سمجھا ہوا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شاید بیبی کی محبت کے سامنے کسی عورت کی محبت نہیں چلتی، پھر کوئی بھی آ جائے۔ اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھے، اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھول کے دیکھا۔ زیان کو دیکھتے ہی ایک دم سے جھٹکا کھا کے اسے دور ہوئی۔ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ خبردار، جو آپ نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ میری جان، میری زندگی، کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں میں آپ کے پاس آنے کی کوشش کروں گا؟ آپ میری بیوی ہو۔ نہیں ہوں میں آپ کی بیوی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں نہیں ہو؟ آپ کو بیبی چاہیے تھا نا؟ خود ہی پوچھ رہی تھی نا بیبی کیسے ہوتے ہیں۔ بس میں پوچھ رہی تھی، مجھے چاہیے نہیں تھا، وہ روتے ہوئے بولی۔ اچھا اب رونا تو بند کرو، یہ کہتے ہوئے اس کے آنسوؤں کو چوم گیا۔ اس کے کندھے سے لگی بہت شدت سے روئی جا رہی تھی۔ ایک دم سے اسے خود سے دور دھکا دیتے ہوئے بیڈ کی طرف چلی گئی۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ جب شاور لے کے آئی، اس نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، سیدھا کمرے سے باہر چلی گئی۔ سامنے دیکھا تو نائلہ بیگم اس کے لیے ناشتہ لگا رہی تھی۔ آ گئی ہو بیٹا، ابھی تک تمہارا شوہر نکمہ نہیں اٹھا، وہ خود ہی اٹھ کے آ جائیں گے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے تمہیں ڈانٹا ہے کیا؟ تم روتی رہی ہو، تمہاری آنکھیں ایسی کیوں ہو گئی ہیں؟ نائلہ بیگم نے نرمی سے پوچھا۔ انہوں نے مجھے نہیں ڈانٹا، یہ کہتے ہوئے اپنی نگاہیں جھکا کے اپنی انگلیوں کو چٹکنے لگی۔ بیٹا اگر ڈانٹا ہے یا کچھ بھی کہا ہے تو مجھے بتانا، پھر میں اس کی ہڈیاں توڑوں گی۔ نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا، پریشان مت ہوئیں، یہ کہتے ہوئے زبردستی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے میری جان، پریشان مت ہوا کرو، دیکھنا وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ٹھیک ہی ہیں، بس ایسے ہی مجھے تنگ کرنے کے لیے غصہ کرتے ہیں۔ ہاں یہ بات بھی ہے، یہ کہتے ہوئے وہ مسکرانے لگی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اس کی مسکان کو دیکھنے لگی۔ ان کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اتنے میں وہ آ گیا، کہنے لگا گڈ مارننگ، مما کیسی ہیں؟ اس کے چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے تم دونوں بیٹھو، اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، میں نے ناشتہ کر لیا، کب سے انتظار کر رہی تھی، بہت دیر سے اٹھ کے آئے ہو، یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کے چلی گئیں۔ وہ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔
وہ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ کیا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ ناراض ہو گیا اپنے شوہر سے؟ ویسے رات کو بڑے ڈرامے لگا رہی تھی میرے ساتھ۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اتنے بے باک لباس پہن کے آؤ گی، شوہر بیچارے کی تو یہ حالت ہوگی نا، اوپر سے اپنی اصلی عمر بھی بتا دو گی۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا۔ چھوڑیں مجھے، مما آ جائیں گی۔ واہ، بہت اچھے، اب شوہر کی ماں کو بھی مما کہنا شروع کر دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ نگاہیں جھکا گئی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو چکا تھا۔ اب دوبارہ اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کریں گے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، جو حکم آپ کا میری جان، میں نہیں ذکر کروں گا، لیکن تمہاری حرکتیں مجھے بار بار یاد آ رہی ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ آپ مذاق اڑا رہے ہیں؟ ہاں میری جان، اڑا رہا ہوں، وہ دیکھو اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کا مذاق اڑاتا ہوا بولا۔ بہت برے ہیں آپ۔ یہ کہتے ہوئے وہ ناشتہ کرنے کے بعد وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے موبائل پہ دیکھا، سامنے بہت زیادہ منیزہ کی کالز آئی ہوئی تھی، اور اب وہ تنگ آ چکا تھا۔ اس قصے کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ آفس کے لیے نکلا، مگر بار بار اسے منیزہ کال کر رہی تھی۔ میرے فلیٹ پہ ملنے کے لیے آ سکتے ہو؟ ایک دفعہ آ جاؤ، مجھے بات کرنی ہے، بس آخری دفعہ، پھر تمہیں کبھی دوبارہ ملنے کے لیے نہیں بلاؤں گی۔ وہ خود بھی کوفت میں مبتلا ہو گیا، اس قصے کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، موبائل کو بند کر کے اپنی پاکٹ میں ڈال دیا۔ اس کے فلیٹ پہ پہنچ گیا۔ جیسے ہی فلیٹ میں داخل ہوا تو سامنے اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو سامنے بیڈ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں مجھے بلایا ہے؟ میں تمہیں سب کچھ بتا چکا ہوں۔ میری شادی ہو گئی ہے، میری بیوی ہے، بچے بھی ہو جائیں گے، پلیز دور رہو مجھ سے۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، اس کے کوٹ کے بٹنوں کو کھولتے ہوئے کہنے لگی، تو پھر میں کیا تھی تمہاری زندگی میں؟ بتاؤ، کبھی مجھ سے محبت نہیں کی؟ بتاؤ مجھے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو منیزہ، اس قصے کو ختم کرو، ہمارے درمیان کوئی ایسا تعلق نہیں تھا۔ ہاں میں نے تم سے محبت کی، لیکن اب نہیں ہے مجھے تم سے محبت، سو پلیز اس قصے کو ختم کرو، دوبارہ کچھ بھی ایسا کرنے کی کوشش مت کرنا، پلیز، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اس کے قریب ہو کے اس کے ہاتھ کو چومتے ہوئے کہنے لگی، تم آخری دفعہ، دوبارہ کبھی بھی ملنے کے لیے نہیں بلاؤں گی، لیکن جاتے ہوئے آخری دفعہ مجھے گلے نہیں لگاؤ گی؟ وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ چلو میں لگا لیتی ہوں۔ وہ اس کے گرد بازو حائل کر کے اس کے کندھے سے سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ محبت کرتی ہوں تم سے، بہت زیادہ محبت، یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اسے خود سے دور کر گیا۔ آخری دفعہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم جا سکتے ہو، میں ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ کے جا رہی ہوں، کیونکہ تمہارے بغیر کوئی زندگی نہیں۔ اور رہی بات میرے کزن کی، تو اس کے پیچھے اس وجہ سے نہیں گئی کہ مجھے کوئی دولت جائیداد کا لالچ تھا۔ اپنے بابا کے کہنے پہ، اپنی ماں کے کہنے پہ گئی، وہ بھی محض اسے سمجھانے گئی تھی کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ کاش تم نے انتظار کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے باہر جانے کا اشارہ کر گئی۔ وہ فلیٹ سے باہر نکل آیا، وہیں فلیٹ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوا بیٹھ گیا۔ ایک وقت میں اس نے بہت زیادہ محبت کی، مگر اب محبت نہیں تھی، کچھ تھا جو ہمیشہ کے لیے وہیں پہ چھوڑ گئی۔ واپس گھر آ چکا تھا۔ آج آپ آفس سے جلدی آ گئے ہیں؟ وہ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، اسے گھر میں داخل ہوتا ہوا دیکھ کے مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی، ہاں بس بور ہو رہا تھا۔
تو میں نے سوچا کہ جلدی واپس چلا جاتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، یہ تو بہت اچھا کیا آپ نے۔ چلے اب مجھے اٹھا کے کمرے میں لے جائیں۔ مما کہاں ہیں؟ وہ شاپنگ پہ گئی ہوئی ہیں، میں تو اکیلی ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، اٹھو اور چلو کمرے میں۔ تم خود ہی نہیں، آپ اٹھا کے لے جائیں گے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ اچھے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا ایسی بات ہے، اور مجھے بہت زیادہ محبت ہے، تمہاری معصومیت سے محبت ہے۔ وہ شدت سے اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولا۔ کوئی زیادہ ہی مجھ سے محبت ہے، تبھی تو ایسے بے باک لباس پہن کے آتی ہو۔ وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولا، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کیوں مجھے تنگ کر رہی ہیں؟ کس نے بولا تھا ایسا پہننے کو؟ وہ بس کسی نے مجھے مشورہ دیا تھا نا، اتنا اچھا مشورہ دیا کہ پورے کے پورے شوہر کو ہی بہکا دیا۔ اس کے سینے پہ مکہ مار چکی تھی۔ اگر دوبارہ تم نے مجھے مکہ مارا تو سیڑھیوں سے نیچے پھینک دوں گا۔ پھینک دیں، پھر آپ کی اپنی جان پہ بن جائے گی، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ لگتا ہے تم میری کمزوریوں سے واقف ہونے لگی ہو۔ محبت کرتی ہوں نا، آپ کی محبت کا بھرپور فائدہ اٹھاؤں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی طرف دیکھنے لگا، اسے بیڈ پہ پھینکا۔ اب زیادہ ڈرامے کو مت کرو، رات کو جو تم نے ڈرامے دکھائے تھے۔ ایک دفعہ پھر سے وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا۔ اس نے میں نے اس تکیے سے آپ کا منہ توڑ دینا ہے۔ بیگم یہ بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے، میری جان، بڑوں کے ساتھ ایسے بات نہیں کرتے، سوائے آپ کے، باقی سب بڑوں کی عزت کرتی ہوں۔ آپ بڑے بھی ہو، چھوٹے بھی ہو، دوست بھی ہو، سب کچھ ہو میرے لیے۔ شکر ہے بھائی نہیں بولا، وہ میں پاگل ہوں جو آپ کو بھائی بولوں گی؟ یہ کہتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے اس کے گلے سے لگی۔ اس کا کہکا کمرے میں گونجنے لگا۔ آج پہلی دفعہ وہ دل سے اس کے قریب آیا تھا، اس کو محسوس کر رہا تھا۔ آج اس کی زندگی میں وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی، جس سے اس نے بے انتہا محبت کی، بہت ٹوٹ کے چاہا تھا، مگر اس کا دور جانا کہیں نہ کہیں خود کو بے وفا سمجھ رہا تھا، مگر وہ اس معصوم سی لڑکی کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا جو اسے محبت کرنے لگی تھی۔